حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد۔ خدا نے متعال کا لطف احسان ہے، پروردگار عالم نے نعمت دی ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، ان کی محبت نصیب فرمائی ہے، ذکر سید الشہداء کو جاری رکھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، اس فرش عزا پر بیٹھنے کی خدا تعالیٰ نعمت نصیب فرمائی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتدموں تک خدا ہمیں اہل بیت کے بہترین جانثاروں میں قرار فرمائے، نسلاً بعد نسلاً قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے وفاداروں میں قرار فرمائے۔ انشاءاللہ اسی دنیا کی زندگی میں ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، امام وقت کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کی نظر لطف اور ان کی دعاؤں کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے انسان کو اس کائنات کے اوپر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے آسمان میں، زمین میں، یہاں تک کہ زمین کی مختلف مخلوقات میں۔ قرآن کریم جب فرماتا ہے کہ آیات الہی، تو ان آیات کا مطلب یہ نشانیاں ہوتی ہیں جو دنیا بھر کے اندر موجود ہیں، پوری کائنات میں موجود ہیں۔ مثلا سورج نکلتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، ہم لوگوں کے لیے ایک روٹین ہے، لیکن خدا فرماتا ہے یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح بہت بڑی نشانی خود انسان کے اندر ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم کائنات کے اندر اپنی نشانیاں تمہیں دکھائیں گے، اور تمہارے اپنے وجود کے اندر، انفس، تمہارے اپنے نفس کے اندر نشانیاں دکھائیں گے۔ تو انسان کے اندر بے انتہا نشانیاں موجود ہیں۔ خود جسم کو اگر لے لیں تو نہیں معلوم کتنے ارب ڈالر ہر سال لوگ انسان کے جسم کو سمجھنے کے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اربوں ڈالر کی تحقیقات ہو رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کتنی یونیورسٹیز اس کے اوپر محنت کر رہی ہوتی ہیں کہ انسان کے جسم کو سمجھیں کہ اس میں کیا ہے۔ اب اگر جسم کو سوچیں تو جسم کے پیچھے دو حقیقتیں اور چھپی ہوئی ہیں جو سوچنے سمجھنے کے قابل ہیں۔ اس جسم کے پیچھے انسان کی نفسانیات ہیں، اس کی، جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا مزاج کیسا ہے، یہ مزاج مختلف موقعوں پہ کیا کرتا ہے، کب غصے میں آتا ہے، کب دوستی کرتا ہے، کب دشمنی کرتا ہے، جسم سے ہٹ کر رہی ہے۔ یہ سوچنے سمجھنے کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، اور یہ جو جتنے دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں یہ بھی اس کے اوپر محنت کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے، ان کو اپنی چیزیں بیچنی ہوتی ہیں، تو اس خاطر یہ اس بات کے اوپر محنت کرتے ہیں انسان فیصلہ کیسے کرتا ہے۔ دیندار بھی اس موضوع پہ محنت کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان گناہ کیسے کر لیتا ہے۔ ایسے تو اصولی طور پہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو یہ پتہ ہو کہ بھائی یہ کام کروں گا تو آگ لگے گی، تو دنیا میں تو نہیں کرتا ہے۔ تو جب اس کو پتہ ہے کہ خدا نے منع کیا ہے اور کرے گا تو آگ لگے گی، تو آخرت میں کیوں، آخرت کے لیے آگ کیوں بناتا ہے یہ؟ آج کسی نے مجھے ایک کہانی بھیجی، ایسی اچانک میرے ذہن میں آ گئی، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ بات اس پر ہے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے اور کنٹرول کیوں نہیں کرتا۔
تو کسی نے کسی عالم سے آ کر شکایت کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی نظروں پہ کنٹرول کریں، لیکن نظروں پہ کنٹرول ہو نہیں پاتا ہے، روڈ پہ چلتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اس میں کچھ گناہ کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم کو میں ایک برتن دیتا ہوں، اس میں دودھ ہے، یہ دودھ لے کے یہاں سے وہاں تک جاؤ، لیکن ایک شرط ہے، تھوڑا سا بھی اگر گرایا تو میرا بندہ تمہارے ساتھ جائے گا، ذرا سا بھی گرایا تو وہیں بازار میں تمہیں جوتے مارے گا، یہ کر کے دکھاؤ پھر میں تم کو بتاتا ہوں اس کا راز کیا ہے۔ تو اس کے دل میں خواہش تھی کہ مجھے پتہ چلے کہ راز کیا ہے، تو وہ برتن اٹھا کے لے کے جانے لگا، اور پیچھے وہ بندہ خدا ساتھ ساتھ چل رہا تھا جو اس سے بہت طاقتور تھا، اس نے کہہ دیا تھا استاد نے کہ جیسے ہی دودھ گرائے اس کو بازار میں کھڑے ہو کے جوتوں سے مارنا، اور وہ برتن سنبھالے میں بالکل چل رہا تھا کہ کہیں دودھ گر نہ جائے، پورے راستے بیچارہ صرف اسی کو دیکھتا رہا کہ یہ نہ گر جائے کہیں، اور وہ لے کے وہاں پہنچ گیا جہاں پہنچنا تھا، وہاں پہ دودھ نہیں گرایا اس نے۔ واپس آیا استاد کے پاس، کہنے لگا کہ اب آپ مجھے راز بتائیں، میں نے دودھ نہیں گرایا۔ تو انہوں نے بتایا، پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جب تم دودھ لے کے جا رہے تھے تو کتنی غلط نظریں ادھر ادھر ڈالیں؟ کہنے لگا میں کہاں نظر ڈالتا، ذرا سا ادھر سے نظر ہٹاتا تو میں جوتے پڑنے کا خوف تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بازار میں چند لوگوں کے سامنے رسوا ہونے کا اتنا خوف ہے، یہ نہیں سوچتے محشر میں پوری انسانیت کے سامنے رسوا ہونا پڑے گا؟ تمہیں صرف اتنا سا خوف لگا تھا کہ بازار میں کہیں جوتے نہ پڑ جائیں، میری بے عزتی ہو جائے گی، یہ جو مارنے والا یہ زیادہ نہیں مار سکتا تھا تمہیں، اور لوگ بھی تھوڑے سے تھے۔ اگر تم میدان حشر کو سوچو تو تمام خلائق وہاں پہ جمع ہوں گے، تمہیں وہاں کی رسوائی کا خیال کیوں نہیں آتا؟ تو اصل معاملہ انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے یقین کا معاملہ ہے، کہ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ گناہ ہے تو کبھی گناہ نہیں کرو گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بہت اس معاملے میں سخت ہے، وہ یہ کہ انسان اس بات کے اوپر غور کرے کہ بھائی کیوں ہم کسی اور جگہ اس طرح تھے، کسی اور جگہ اس طرح سے ہیں۔ ابھی آپ تصور کریں، ابھی میں کہہ رہا ہوں، برا نہیں مانیے گا، اور اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، ہمیں اگر یہ پتہ ہو کہ اگر ہم یہاں پر وقت پہ آئیں گے تو ہم سب کو ہر روز 5000 روپے ملیں گے، تو کوئی 5 منٹ دیر آئے گا یہاں پہ؟ اتنی بڑی لائن لگی ہوئی ہوگی، دروازہ کھولنا مصیبت پڑ جائے گی۔ ہمیں خدا کے دین پر بار بار سوچنا پڑے گا کہ یقین کتنے فیصد ہے، اور یہ جو یقین ہے یہ ہمارا سرمایہ ہے، جتنا ہمیں یقین ہوگا ہمارا سرمایہ بڑھتا چلا جائے گا، اور اس یقین کے اوپر ہمیں زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ امید ہے آپ برا نہیں مانیں گے اور اس بات کے اوپر غور فرمائیں گے۔ یہ یقین ہمیں بہت ساری چیزوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، بہت پہلے سے میرے ذہن کے اندر یہ مثال ہوتی تھی، پہلے بہت زیادہ کہتا تھا، اب کہنا چھوڑ دیا تو اچانک ذہن میں آ گئی۔ مجھے کہ بعض لوگوں سے ہم کہتے ہیں یا اپنے طور پہ سوچتے ہیں اپنے آپ سے کہ بھائی کبھی زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے، تو کوئی کہتا ہے کہ ہم تو نہیں بولنا چاہتے لیکن زبان سے نکل جاتا ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ فرض کرو ایسا ہوتا کہ جو بھی انسان جھوٹ بولے اس کے بالوں میں آگ لگ جائے دنیا میں، تو لوگ جھوٹ بولتے کیا؟ جان بوجھ کے تو کوئی نہیں بولتا، غلطی سے بھی نہیں بولتا، غلطی سے بھی نہیں بولتا۔ اب آپ خود سوچیں، غلطی سے آپ نے کتنی دفعہ اپنا ہاتھ آگ میں جلایا؟ ایک آدھ دفعہ لگ جاتا ہے، کوئی پتیلی سے ادھر سے ادھر سے تو آدمی لگ جائے، لیکن کیا ہر روز غلطی سے انسان اپنے آپ کو جلاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو پھر ہر روز غلطی سے گناہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں ان کے نتائج کا علم نہیں ہے، ہمیں ان کے نتائج کا یقین نہیں ہو پا رہا۔ اب ہمیں نتائج کا یقین کیسے ہوتا؟ یا تو بھائی ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی کہ ہم نے کوئی برزخ دیکھی ہوتی، کوئی قیامت دیکھی ہوتی، تو اتنی آنکھیں ہماری کھلی نہیں ہیں کہ ہم نے وہاں تک کا دیکھ لیا ہوتا تو پھر ہمیں یقین ہو جاتا۔ دوسرا راستہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھیں، اہل بیت کی روایات پڑھیں، نبی خدا کی تعلیمات کو دیکھیں، اصدق الصادقین جو کہہ رہا ہے وہ تو ہوگا، اس کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے، بھئی یہ جو انہوں نے فرمایا یہ تو ہو کے رہے گا۔
تو اس کے ذریعے سے پھر ہمارے نفس کے اوپر بہتری آ سکتی ہے۔ تو اس کا ایک راستہ یہ ہوگا کہ آپ دین کی تعلیمات کو کہیں نہ کہیں تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد دیکھتے رہیں۔ روایات بہت بڑی دولت ہیں۔ روایات دیکھیں، ہم لوگ جو پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمیں بعض اوقات اس مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بھئی ہم مجلس پڑھیں گے، ایک مجلس نہیں پڑھنی پڑتی۔ مثلا اگر آپ 2 مہینے 8 دن میں دیکھیں تو بعض اوقات سینکڑوں مجلسیں پڑھنی پڑ جاتی ہیں۔ اگر سب ملا کے کہ ہم تو ہمارے جیسا تو ہلکا ہاتھ رکھتا ہے تو کہتا ہے دن میں 2 سے زیادہ نہیں پڑھیں گے، تو اگر 2 سے زیادہ نہیں پڑھیں گے تب بھی تعداد کافی ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ 5 6 پڑھتے ہیں، اللہ ان کی ہمتوں میں اضافہ فرمائے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا وہ کیسے پڑھتے ہیں۔ یہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، علم کہاں سے آئے گا؟ بھائی کوئی پیچھے ذخیرہ تھوڑی لگا ہوا ہے کہ وہ چلتا چلا جائے گا چلتا چلا جائے گا، نہیں، ختم ہو جاتا ہے سب کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے۔ صرف ایک ذخیرہ ختم نہیں ہوتا، وہ اہل بیت کی روایات ہیں، یہ ذخیرہ ختم نہیں ہوتا۔ 25 دفعہ کی پڑھی ہوئی روایت دوبارہ پڑھو، 26ویں دفعہ پڑھو، ایک اور نئی چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، ایک اور چیز نہیں سمجھ میں آ جاتی۔ بھئی ان روایات کو لوگ 1400 سال سے پڑھ رہے ہیں، ابھی تک ان سے سیکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم کو لوگ 1400 سال سے پڑھ رہے ہیں، ابھی تک لوگ سیکھ رہے ہیں۔ بندوں کی باتیں ہوتی ہیں، ختم ہو چکی ہوتی ہیں، یہ الہی علم ہے۔ اور آپ سے بھی یہی عرض کروں گا کہ اپنی زندگی میں اہل بیت کی روایات کو ضرور ذہن میں رکھیں، تاکہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں تازگی آئے، ہمارے اور آپ کے ذہن میں نورانیت آئے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ خلاصہ کلام یہ کہ انسان کے لیے اپنے نفس کے اوپر غور کرنا، اپنی عادتوں کے اوپر غور کرنا، یہ 2 چیپٹر ہو گئے۔ ایک بدن اللہ کی نشانی ہے، بدن کے پیچھے انسان کی نفسانیات، فیصلے کیسے کرتا ہے، غصے میں کب آتا ہے، خوش کب ہوتا ہے، غمگین کب ہوتا ہے، اس میں بڑی کہانی ہے۔ اور تیسرا لیول جو آتا ہے وہ انسان کی روحانیات کا آتا ہے کہ انسان کے اندر ایک روح ہے، اس روح کے اپنے معاملات ہیں، اس روح کے اپنے تعلقات ہیں۔ یہ روح اللہ سے رابطہ کر سکتی ہے، جس کو ہم معنویت تعبیر کرتے ہیں، روحانیت تعبیر کرتے ہیں۔ تو ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری خواہشات، خوشی، غم، فیصلے، ناکامی، کامیابی، یہ ہے، اور اس کے پیچھے ایک ہماری روح ہے جس سے ہم روحانی فیصلے کر سکتے ہیں، روحانی تجربے کر سکتے ہیں، اور ان روحانی تجربوں سے ہمیں کچھ چیزیں نصیب ہو سکتی ہیں جس سے ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی یہ ہم اور آپ تو اس عمر میں پہنچ کر یہ سب سمجھ رہے ہیں، بچے کو کیسے سمجھائیں؟ جو ہمارا اصل موضوع ہے یہ کہ ایک بچہ ہے، مثلا 10-12 سال کا ہے، جو ہماری مثال ہے، اس کے اندر 13 سال سے 19 سال کے جو بچے ہیں، نئے نئے بالغ ہو رہے ہیں، ان کو ہم دین کیسے سمجھائیں؟ اور دین کو سمجھانے میں جو ہمارے پاس مشکل آ رہی ہوتی ہے وہ کیا آ رہی ہوتی ہے؟ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس عمر میں بچے کے اندر تجسس ہوتا ہے، چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی، جاننے کی خواہش ہوتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کی فطرت میں اس ٹائم میں دین کو سمجھنے کے لیے ایک خواہش آتی ہے، چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ رہ رہا ہو، لیکن اس عمر میں بچوں کے اندر ایک خواہش ابھرتی ہے۔ یہ دنیا کے جو نفسیات دان ہوتے ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر گفتگو کی ہوئی ہے کہ ہاں ان لوگوں کے اندر ایسا ہوتا ہے، جوانوں کے اندر دین کو سمجھنے کی خواہش آتی ہے۔ صرف مشکل یہ ہے جو دین سمجھانے والا ہے وہ کیا دین دے رہا ہے، اسے وہ کس طریقے سے سمجھا رہا ہے۔ اب اگر ہم اور آپ ہوشیار ہوں اور یہ سمجھتے ہوں کہ بھائی دین کیسے سمجھانا ہے، تو بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے یہ۔ آپ بچے کو ابتدا سے اچھا دین دے دیں اور اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نہ آئے کہ جو غلط ہو، تو یہ دین اس کی زندگی کا سرمایہ بن جاتا ہے، بڑی بڑی کامیابیوں کے راستے کھل جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی میں اگر اپنی نسل کی طرف سوچوں تو ہم لوگوں کے ٹائم میں ایسا بہت ہوتا تھا کہ بچپنے سے بڑے ہوتے تک دین نہیں ہوتا تھا، جوان ہوتے تھے تو دین کا شوق آتا تھا، جوانی میں دین کا شوق آتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے پچھلی نسل کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ بڑھاپے میں نہیں آتا تھا، کم سے کم جوانی میں آ جاتا تھا۔ اس سے پچھلی نسل کے ساتھ اور مسائل تھے بیچاروں کے ساتھ، لیکن بہرحال اب الحمدللہ بچپنے میں ہی بچوں کے سامنے چیزیں اچھی آ جاتی ہیں۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب میں 17 سال کی عمر گزار چکا تھا
اس وقت تک دعائے اللہم کل ولیک سنی بھی نہیں تھی۔ آپ کہیں گے بھائی تم بے دین آدمی تھے، دوسرے لوگوں نے سنی ہوگی؟ نہیں بھائی، کافی لوگوں کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے، انہوں نے بھی نہیں سنی تھی۔ جب 17 سال سے اوپر عمر ہو گئی تھی تب پہلی دفعہ دعائے اللہم کل ولیک سنی تھی۔ تب اس نسل کا تو یہ عالم تھا، لیکن اس نسل کے ساتھ خوبی کیا ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے سارے بچوں کو تقریباً یہ دعا آتی ہے، زبان کے اوپر آ گئی ہے۔ بہت ساری چیزیں جانتے نہیں تھے، اب جانتے ہیں، لیکن ابھی بھی مشکلات ہیں۔ وہ مشکل کیا ہے؟ دین دے کس طرح سے رہے ہیں، دین کے نام پہ کیا دے رہے ہیں۔ اب اس میں جو غلطیاں ہو سکتی ہیں پہلے میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم دین کے نام پہ کیا غلطی کر سکتے ہیں، اور پھر یہ عرض کرتے ہیں کہ بھئی جو دین کے نام پہ دینا چاہیے وہ کیسے دینا چاہیے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اچھا، معمولاً لوگ جب دین کے نام پہ دینے پہ آتے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو خوب دعائیں رٹاؤ، اس کو خوب سوریں رٹاؤ، اس کو زیارتیں رٹاؤ، اور جتنا یہ رٹتا چلا جائے گا دوسروں کے سامنے بتانے میں بھی مزہ آتا ہے۔ ہمارے بچے کو فلاں زیارت یاد ہے، وہ رٹا رٹا سناتا ہے، تو وہ ذرا ایک معاملہ ہوتا ہے، ماں باپ کی تعریف ہوتی ہے، بھائی کتنا اچھا بچوں کا دیندار ہے، یہ ہیں وہ ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو اس نے رٹ لیا ہے اور دین سیکھ لیا ہے، یہ دین چلے گا یا نہیں چلے گا؟ مسئلہ سارا یہاں پر ہے۔ ایک سمبولک کیس میں آپ کو بتاتا ہوں، چونکہ ہم لوگ، میں عرض کرتا ہوں، مولوی جو ایکٹیو ہوتا ہے تو سوسائٹی کا چوراہا ہوتا ہے، سارے لوگ اسے کچھ نہ کچھ سناتے رہتے ہیں، اچھی بھی بری بھی، تجربے، غلطیاں، خامیاں، کامیابیاں۔ تو مجھے پاکستان سے باہر ایک خاندان کے ایک صاحب ملے، صاحبہ، انہوں نے بیچاری نے بڑی عجیب کہانی سنائی۔ میں اس کو سن کے بڑا یعنی سوچنے لگا کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ پاکستان سے باہر، ظاہر ہے کہ میں علاقے کا نام جان بوجھ کے نہیں لینا چاہ رہا ہوں، وہاں پہ جب رہتے تھے تو وہاں مسلمان نہیں تھے، شیعہ تو کہنے کہ کہیں سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم، تو کہنے کہ کہیں ایک آدھ کوئی مسلمان مل جاتا تھا تو بڑے خوش ہوتے تھے کہ بھائی مسلمان مل گیا آج۔ تو اس کے بعد کہنے کہ ہم نے اپنے گھر میں پابندی رکھی دین کی، میاں بیوی تھے، بچے تھے ہی نہیں اصلاً، تو کہنے کہ ہم لوگ بڑی پابندی کرتے تھے دین کی، اور بہت سختی کے ساتھ دین پہ عمل کرتے تھے کہ ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں اور خدا نہ کرے ہم لوگ گمراہ نہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے کبھی رجب شعبان میں روزے نہ رکھے ہوں، تو ساری زندگی ماہ شعبان میں روزے رکھتے تھے، اور مثلا نمازیں، دعائیں، یہ وہ، پھر ان کے گھر پر ہی لوگ آنے لگتے، جب لوگ جمع ہوئے تو انہی کے گھر پہ سارے پروگرام ہوتے تھے، پھر اس کے بعد سینٹر ہو گیا تو وہ وہاں پہ جانے لگے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے سارے بچوں کو نماز شب کا پابند بنایا تھا، سارے بچے نماز شب پڑھتے تھے، اور مثلا وہ جو 2 مہینے کے روزے ہم مستحب رکھتے تھے اس میں بھی زیادہ تر بچے مستحب روزے بھی سارے رکھتے تھے، اور سارے پروگراموں میں شرکت کرتے تھے، یہ تھا وہ تھا۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے مجھے بتایا، انہوں نے ایک عجیب بات بتائی، کہنے کہ مولانا کہ اب ہم بوڑھے ہو گئے، میں اور میرے شوہر، اور ہمارا کوئی بچہ اب مسلمان بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے۔ کہنے کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی ہے۔ اتنا خیال کیا، کہنے کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 60 کلومیٹر دور جا کر ہمیں کوئی جانور خریدنا پڑتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حرام کھا لیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں کرتے تھے جس سے کہیں مثلا خدا نہ کرے کوئی حرام چیز بچوں کے پیٹ میں چلی جائے، کھانے پینے میں اتنی احتیاط، اور اٹھنے بیٹھنے میں یہ وہ، اور رزلٹ ہمیں یہ ملا کہ ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، ہمارے بچوں میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا، ہم سے غلطی کیا ہوئی؟ اب ظاہر ہے اتنا تو میں نہیں کر سکتا تھا کہ میں پوری زندگی کا جائزہ لیتا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا کہ بھئی یہ کیا ہوا، یا میرے پاس میں معنوی طور پہ دیکھ لیتا کہ کیا ہوا، لیکن ایک بات فوراً سمجھ میں آ رہی تھی، وہ یہ کہ بھائی بچوں کو دین دینے میں آپ اس حد تک اس کے ساتھ نہ کریں کہ وہ ایک موقع کے اوپر ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہو جائے کہ بھئی یہ کیسا دین ہے، میری زندگی ختم کر دی اس نے، مجھ پر کوئی خوشی نہیں ہے، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم ان کے کیس میں کیا ہوا تھا،
لیکن جو انہوں نے بتایا اس کو سن کے میں سوچ رہا تھا کہ بھئی ان کے بچے تو بیچارے تھک گئے ہوں گے کہ بھئی صبح کو نماز شب سے شروع کرنے سے رات کو سونے تک ساری پروگرام بھی انہوں نے ہی کرنے، گھر میں ہی ہونے، ان بچوں کا کیا ہوتا ہوگا پھر؟ اور جب وہ بچے معاشرے کے دوسرے بچوں کے ساتھ اپنا مقایسہ کرتے ہوں گے، مقابلہ کرتے ہوں گے، تو وہ یقیناً ڈپریس ہو جاتے ہوں گے۔ اچھا جب وہ ڈپریس ہوں گے اور اپنے ماں باپ سے کہیں گے کہ بھائی تھوڑا سا کم کرے تو ڈانٹ پڑے گی کہ تم کیسے بے دین انسان ہو۔ اچھا جب تک وہ ان کے دباؤ میں تھے وہ تو دباؤ میں تھے، لیکن جب وہ آزاد ہوئے تو کیا ہوا؟ وہ دین سے ہی بھاگ گئے۔ بھائی یہ کون سی دینداری ہے؟ یہ تو کوئی دینداری نہ ہوئی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ دین دینا چاہ رہے ہیں، ہم ظاہر ہے سب دین دینا چاہ رہے ہیں اپنے بچوں کو، ہم چاہتے ہیں ہماری فکر بچوں کے اندر آئے، بچے لے کے چلیں، لیکن دین دینا کیسے ہے؟ ایک یہ دینداری ہوئی جس کے اندر نہیں معلوم اتنا زیادہ دباؤ ہو گیا، ایک اور دینداری کی قسم ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ وہ دینداری کی دوسری قسم یہ ہے کہ جب دین پر آئیں گے تو اتنی شدت کے ساتھ آئیں گے کہ دین کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، 2 دن گزریں گے اور معاملہ ختم، معاملہ ختم، دینداری اللہ حافظ۔ اور اب جو دنیا کی طرف گئے تو اتنی شدت سے گئے جیسے دین ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ تعالی۔ کیا ہے؟ 2 حصوں میں تقسیم کر لیا اپنی زندگیوں کو، جب ضرورت پڑی تو شدت کے دیندار، اور جب ضرورت ختم ہوئی تو شدت کے دنیا پرست۔ اچھا یہ دین کون سا دین ہے؟ یہ دین ہے رسم و رواج کا دین، کہ جب رسم و رواج کریں گے تو اتنی شدت سے کریں گے، اس کا پروٹوکول اتنا شدید ہوگا کہ کرنے والے کو سمجھ میں نہ آئے کہ بھائی یہ پروٹوکول اتنا شدید کیوں ہے۔ کبھی تقدس کے نام پر ہوگا، کبھی اس کے نام پر، کبھی اس کے نام پر، گھنٹے نہیں گزریں گے نعوذ باللہ تعالیٰ پھر ایک اور دروازہ کھل گیا۔ عزیزان محترم، ابھی تو الحمدللہ صورتحال بہتر ہو گئی ہے، آپ شاید میری زبان سے قبول کر لیں، کم سے کم رکھ رکھاؤ میں قبول کر لیجئے گا۔ میں نے خود مسجدوں کے سامنے 9 ربیع الاول کو فلمیں چلتے دیکھا ہے اپنے بچپنے میں۔ 8 ربیع الاول کا دن جلوس نکالتے تھے، شام کو ماتم کرتے تھے، 9 ربیع الاول کا سورج جو طلوع ہوا تو رات کو وہاں پہ فیچر فلم چلتی تھی گروڈ کے اوپر، فلم مسجد کی دیوار کے ساتھ۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ خوشی منائی جا رہی ہے۔ کس کی خوشی منائی جا رہی ہے؟ اہل بیت کی خوشی منا رہے ہیں۔ برے وقت سے خدا ہمیں محفوظ رکھے، اور آپ اس برائی کو کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اسی ہدف سے عرض کر رہا ہوں، سید الشہداء کے پیدائش کے 1400 سالہ جشن کا کانسرٹ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے اپنے بچپنے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ۔ تو یہ ایک دین یہ کہ بھئی شدت کا دیندار ہے، اور جس محلے میں اور جو لوگ یہ کر رہے تھے وہ لوگ وہ تھے کہ جب ہم لوگ نظر نیاز چکھنے جاتے تھے تو ہم لوگ ہاتھ واش بیسن میں دھو نہیں سکتے تھے، واش بیسن میں نہیں دھوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو آپ نے جن ہاتھوں سے نظر کھایا ہے، نظر اتنی مقدس ہوتی ہے کہ آپ اس کو کیاری میں دھوئیں۔ چلو وہ بات صحیح ہے کہ بھئی آپ کیاری میں دھوئیں، لیکن جیسے ہی یہ نظر ختم ہوگی پھر یہاں پہ کیا ہوگا نہیں معلوم، وہ کتنا مقدس کام ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ ایک دین یہ دین ہے، ایک دن وہ دین تھا جس میں صبح سے شام تک دین 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 اور بچے کو کچھ موقع نہیں، اور ایک دن یہ دین تھا جس میں دین تھا تو شدت کا، اور ختم ہوا معاملہ تو لو بھائی پتہ چلا کہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ اب کیا ہوا۔ عزیزان محترم، ہمیں اپنے آپ سے سوچنا پڑے گا کہ بھائی بچوں کو دین دینا کون سا ہے، اور وہ جو دین کے اندر بھی اساس ہے وہ ہے کیا؟ آیا دین رٹوانے کا ہے؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں دعائیں نہیں پڑھائیں، دعائیں نہیں سکھائیں، دعائیں یاد نہ کروائیں، زیارتیں قرآن کریم کی سورہ مبارکہ کیوں میں کہوں گا کہ یاد نہ کروائیں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی یہ بھی سوچیں کہ اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے یا یہیں تک ہے؟
نہیں اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے۔ بس 2-3 پوائنٹس میں دین کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ بھئی آپ جب بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، چاہے آپ کے گھر میں بچے ہیں، آپ کے اپنے بچے اس سال میں، یا آپ کے رشتہ داروں کے بچے ہیں، یا آپ کے ہمسائے میں بچے ہیں، یا آپ کے اسکولوں کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، جب آپ دین دینے کی بات کریں تو چند نکات کو ہمیں خیال کرنا پڑے گا، وہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد محمد وعجل۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دین میں عقل سے باہر نکل کر اگر آپ نے کوئی کام کیا تو کچھ دن تک تو چلے گا، لیکن جیسے ہی بچے کی عقل نے کام کرنا شروع کیا وہ دین سے دور بھاگے گا۔ آپ کو عقل سے باہر نہیں نکلنا ہے، کوئی ایسی نامعقول بات نہیں کہنی ہے کہ جو اس کی عقل میں نہ آ سکے۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے اللہ کے رسول سے، ان کی ذات گرامی پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کے فرزند کا انتقال ہوا، مشہور و معروف روایت چاند گرہن ہوا یا سورج گرہن، احتمال قوی چاند گرہن۔ لوگوں نے کہا کہ چاند اللہ کے رسول کے بیٹے کے غم میں رو رہا ہے، اس لیے سیاہ پڑ گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے سنا اور فرمایا کہ نہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ علیحدہ مسئلہ ہے، میرے بچے کے مرنے کا غم علیحدہ معاملہ ہے۔ ابھی میں ایک بات کہتا ہوں، اگر اللہ کے رسول یہ روایت نہ فرماتے، 1000 سال تک تقریباً اس واقعے کے بعد لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ آج سے 400 سال پہلے تک لوگوں کو پتہ نہیں تھا چاند گرہن کیا ہوتا ہے۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اوپر کوئی شاید آفت آئی ہے، اوپر کوئی مصیبت آئی ہے، اس کی وجہ سے چاند کالا پیلا ہو جاتا ہے۔ 1000 سال تک لوگوں کو پتہ نہ چلتا کہ یہ رسول اللہ کے بچے کے غم میں رویا تھا یا کچھ اور ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے 1000 سال کے بعد جو حقیقت کھلنی تھی اس کو پہلے دن سے آشکار کیا۔ 1000 سال کے بعد ہم لوگ پھنس جاتے۔ 2015 میں اور آپ اپنے دین کا دفاع نہیں کر سکتے تھے اگر خدا نہ کرے کوئی ایسی بات غلط ہو جاتی۔ اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ یہ خطرہ مول لے رہے ہیں کہ آپ اس کو ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جو عقل کے پیمانے میں صحیح نہیں ہے، یا فرضاً آپ کو بھی نہیں پتہ اور آپ نے ایسے ہی کہہ دی، اب تصور کیجئے گا کہ یہ بچہ کچھ ہی وقت میں بڑا ہوگا اور شاید آپ سے زیادہ علم حاصل کر لے گا۔ جب وہ علم حاصل کرے گا تو 2 راستے ہوں گے، یا تو خدا نہ کرے وہ دین کو برا بھلا کہے گا کہ دین بیوقوف بنا رہا تھا ہمیں، نعوذ باللہ تعالی، یا دین کو برا بھلا نہیں کہے گا، اگر وہ عقل مند ہوا تو کیا کرے گا؟ آپ کے بارے میں سوچے گا کہ یہ میرے بابا کی عقل کو کیا ہو گیا تھا، یہ ایسی باتیں کیوں کرتے تھے یہ لوگ میرے ساتھ۔ وہ بھی اگر ہوشیار ہوا تو وہ یہ کرے گا، تو آپ کی شخصیت بھی مخدوش ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کی کہی ہوئی دوسری باتوں پر سے بھی اس کا اعتماد اٹھ جائے گا کہ بھئی اگر ایک بات ایسی انہوں نے بے تکی اڑا دی تھی تو پتہ نہیں باقی باتوں کا کیا کیا تھا انہوں نے۔ تو آپ اور میں یہ خطرہ مول نہ لیں اپنے دین کے اندر، جب بھی بچے کو کوئی بات سکھائیں بے تکی کوئی بات نہ سکھائیں، اسے عقل کی بات سکھائیں، کوئی ایسی فینٹیسی ٹائپ کی چیز اس کو نہیں سکھائیں دین کے نام پر کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، نہیں، جو ہے وہ سکھاؤ، اس کو طاقت سے سکھاؤ، اس کو سکھانے میں مسئلہ نہیں ہے۔ بس پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ دین کو اس طرح نہیں سکھانا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ ایک اور ہے، دوسری بات یہ ہے کہ دین کو ڈرا کے مت سکھاؤ، دین کو محبت کے ساتھ سکھاؤ۔ ہمارے پاس 2 راستے ہیں، ایک وہ راستہ ہے کہ ہم بچے کو کہتے ہیں بیٹا یہ کر لو ورنہ بھوت آئے گا، یہ بالکل ہی بیوقوفی کا راستہ ہے، بھوت دنیا میں ہوتا نہیں ہے تو آئے گا کہاں سے؟ کچھ عرصے کے بعد وہ بچہ بڑا ہوگا اور وہ آپ کے اوپر ہنسے گا، لہذا اب تو آپ یہ حماقت نہیں کیجیے گا، پہلے والے شاید کر لیتے ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ بچے بیٹا یہ کام کر لو، نہیں کرو گے تو پھر جہنم میں جاؤ گے، جلو گے، مرو گے، کڑو گے۔ اچھا
یقینی بات ہے جو گناہ کرے گا تو اس کو سزا تو ہوگی، لیکن بچے کو شروع سے سزا سے ڈرانا بہتر ہے یا اللہ کی محبت دینا بہتر ہے؟ بھائی شروع سے یہ لے کے چلو کہ ڈرا ڈرا کے کام کراؤ، یا شروع سے یہ لے کے چلو کہ بچے کو محبت سے کام کرواؤ؟ تو یہ نسخہ ڈرا ڈرا کے کام کروانے والا اتنا اچھا نسخہ نہیں ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کی محبت دے کے اس کو دعوت دینا یہ زیادہ بہتر نسخہ لگتا ہے۔ تو دوسری بات یہ آ گئی، پہلی بات تو ہے کہ عقل کے راستے پہ چلنا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو دلوں کے اندر لے آئیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم ڈرا ڈرا کر اس کو کہیں اور بھیج دیں۔ میں نے شاید آپ کو سنایا تھا وہ لطیفہ مانند واقعہ، جو کہیں پہ پاکستان سے باہر ہی میں ایک کلاس لے رہا تھا ٹیچرز کی، اسلامیات پڑھانے والے ٹیچرز کی، تو وہاں پہ کئی ملکوں کے چند ملکوں کے لوگ جمع تھے، تو اس میں کسی نے مجھ سے کہا کہ ہم نے بچوں کو یہ بتایا کہ بھئی نماز پڑھو، تو اس نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو کیا ہوگا؟ تو اس کو بتایا کہ بیٹا نماز نہیں پڑھو گے تو خدا نے ایک جہنم بھی بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ جہنم میں کیا ہوتا ہے؟ تو بتایا اس کو کہ وہاں پہ آگ لگی ہوتی ہے، اللہ وہاں پہ لوگوں کو سزائیں دیتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتے وہ پھر ساری زندگی جہنم میں رہیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو پڑھ لوں گا، لیکن مجھے یہ پتہ چل گیا کہ میرا بابا کہاں جانے والا ہے، کیونکہ وہ بھی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ بھئی اس نے مجھ سے کہا، ٹیچر نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا یہ بتائیں کہ اب جہنم اس کو بتانی ہے یا نہیں بتانی ہے؟ اب ہم کسی بچی کو کہہ رہے ہیں کہ پردہ کر لو، پردہ نہیں کرو گی تو یہ ہو جائے گا، تو بعد میں پلٹ کے کہتی ہے کہ میری ماں کا کیا ہوگا، وہ بھی نہیں کرتی۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ دیکھو یہ دوسرا راستہ ہے ہمارے پاس کہ ہم بچوں کو کسی چیز کا خوف دلا کر اس کو کام کروائیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ دین میں محبت کے نام پہ لے کے چلو، دین میں محبت کے نام پہ لے کے چلو، خوف کو بہت بڑا حصہ مت بناؤ ورنہ بچے پھر تنگ آنے لگتے ہیں اس سے۔ تو دوسرا راستہ کیا ہوا؟ وہ یہ ہو گیا کہ بھائی آپ دین کے اندر اللہ کی محبت کو ان کے دلوں کے اندر ڈالیں، وہ زیادہ مناسب ہے خوف کے مقابلے میں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ ایک تیسری بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، الحمدللہ رب العالمین ہم لوگوں کے اور آپ کے دینی شعور میں اب یہ باتیں آہستہ آہستہ آ رہی ہیں، لیکن صرف ایک مسئلہ ہے، پریکٹس میں کمی ہے، پریکٹس میں کمی ہے۔ جب ہم عمل کرنے آتے ہیں اس کے اندر تھوڑی کمی ہے، تو ہم جو اصرار اس بات کے اوپر کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم جب پریکٹس میں آئیں، عمل میں آئیں تو اس کو دکھائیں پھر کہ ہاں بھی یہ کام کس طریقے سے ہوگا۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے دین کی بہت ساری تعلیمات سمجھنے میں 10 سال لگ گئے ہیں۔ توقع نہ کریں کہ پہلے دن سے ہر آدمی سب کچھ سیکھ لے گا، یہ نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ لے کے چلنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ بہت سنگین ہے والدین کے سامنے کہ ہمیں بچوں کو نماز کے لیے کہنا پڑتا ہے، بہت بیچارے اس بات کے اوپر بات بھی کرتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں کہ ہمارے بچے خود سے نماز پڑھ لیں۔ تو میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ بھائی یہ بتاؤ جب ہم خود چھوٹے تھے تو ہم لوگ خود سے پڑھ لیا کرتے تھے، ہمارے بھی تو بیچارے ماں باپ کو پتہ نہیں کتنی دفعہ کہنا پڑتا تھا کہ بھائی نماز پڑھ لو، جان چھوڑو ہماری، کیوں ہمیں ہر روز اتنا تنگ کرتے ہو۔ تو یہ اب ہمارے بچے ہیں، ان کو بھی ہمیں کہنا پڑے گا، ایک معاملہ۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ حکم دینے سے بہتر ہے مصلحت سمجھاؤ، حکم کم دو، مصلحت زیادہ سمجھاؤ۔ مثال کے طور پر میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مثلا فرض کریں ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی ایک آدمی کو شوگر کی بیماری ہو گئی ہے، ایک دفعہ ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ دیکھو میٹھا نہیں کھانا، معاملہ ختم۔ پہلے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا، ڈاکٹرز بیماروں کے ساتھ یہی کرتے تھے، ان کو کہتے تھے یہ کرو یہ نہ کرو، باقی کوئی سوال مت پوچھو، سوال کا دروازہ بند ہے۔ اب آج کے ڈاکٹرز ایسے نہیں ہیں، ایک تو کہ اس کو فیس لینی ہوتی ہے، وہ سوال میں بات نہیں کرے گا تو فیس کہاں سے ملے گی اس کو۔ دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کو ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ اگر مریض کو پوری کہانی سنا دو کہ یہ کھاؤ گے تو تمہارے بدن پہ کیا اثر پڑے گا، یہ کھاؤ گے تو تمہارے اوپر کیا اثر پڑے گا، تو اس کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا۔ بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے۔ ایک دفعہ ہم بچوں کو صرف حکم دیتے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو گے جنت میں جاؤ گے، یہ کرو گے جہنم میں جاؤ گے، معاملہ ختم۔ ایک دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو بٹھاتے ہیں، تھوڑا سا ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ان کو حکمت بتاتے ہیں۔ مثلا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بچے کو کہ بھائی چھوٹے بھائی کو مت مارو،
آپ کے پاس 2 راستے ہیں. آپ یہ کہیں گے دیکھو اب اگر تم نے چھوٹے بھائی کو ہاتھ لگایا نا تو جتنی زور سے تم نے مارا اس سے دگنی طاقت سے میں ماروں گا. ایک راستہ یہ ہے, یہ دبانے کا راستہ ہے. دب جائے گا تھوڑی دیر کے لیے, لیکن نہیں معلوم اپنے بھائی کے لیے محبت رکھ کے چلے گا یا دشمنی لے کے چلے گا, اللہ جانتا ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ اس کو یہ بتائیں کہ بیٹا یہ تو چلو فرض کرو تم طاقتور تھے, تم نے اس کو مار لیا, یہ بتاؤ تم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوگا دنیا میں کیا؟ جب وہ تمہیں مارے گا تو تمہیں اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ برا لگے گا نا. تو تم خدا کے سامنے کیوں ایسی حرکت کر رہے ہو کہ بعد میں کوئی اور طاقتور تمہارے ساتھ یہی کرے گا؟ مت کرو یہ کام. خدا نے دنیا کو توازن پہ خلق کیا ہے. جو اپنے ماتحت کمزور کے ساتھ جرم کرے گا اس کے ساتھ اس سے زیادہ طاقتور کوئی اور بڑا جرم کرے گا. تم یہ مت کرو تاکہ وہاں پہ بھی وہ نہ ہو. مصلحت سمجھاؤ اسے, دنیا کا قانون بتاؤ اسے. تو اب جب اس کو مصلحت اور قانون بتاتے ہیں تو اس کا دماغ قبول کرنے کے لیے زیادہ تیار ہوتا ہے, زیادہ تیار ہوتا ہے. تو عزیزان محترم, جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ دین کا جو ایک سادہ سا انداز تھا سکھانے کا, آج وہ انداز شاید کاریگر نہیں ہوگا. آج جو انداز ہوگا اس میں عقل سب سے بڑی بات ہوگی. عقل کی بات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نمبر 2, آپ نے محبت سے سکھایا ہے یا دشمنی سے سکھایا ہے؟ نمبر 3, آپ نے صرف حکم دیا ہے یا مصلحت بھی بتائی ہے؟ اس وقت لوگ قبول کرنے کے لیے زیادہ تیار ہیں. البتہ 1-2 پوائنٹ آج کل کے زمانے میں مشکل بھی ہیں, لیکن 1-2 پوائنٹ بہت اچھے ہیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. جو ہم لوگوں کے پاس مشکل ہے وہ یہ ہے کہ بچے ہماری دی ہوئی زندگی کا فوری مقابلہ کرتے ہیں دنیا کے باقی لوگوں کے ساتھ. مثلا ہم اس کو قانون دیں گے, ہم اس کو زندگی کا ایک طریقہ بتائیں گے جس کے اندر کچھ چیزیں کرنی ہوں گی, کچھ چیزیں نہیں کرنی ہوں گی. مشکل کام یہ ہے کہ وہ دوسروں سے مقایسہ کرے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ یہ لوگ بڑے مزے میں ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے, جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. یہ آپ کے لیے سختی ہے. آسانی آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اس دنیا کے نتیجے بھی ان کے سامنے رکھیں کہ بیٹا جس دنیا میں تم نے یہ دیکھا ہے نا کہ وہ جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں, ذرا اس کے نتیجے بھی لے کر آؤ. اور جب اس کے نتائج اٹھا کر دیکھو گے تب تم سے پوچھیں گے کہ وہ چاہیے یا نہیں چاہیے. ذرا لے کر آؤ وہاں پہ بچوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے, لے کر آؤ کہ وہاں پہ بچے کیسے چل رہے ہوتے ہیں تاکہ تمہیں بھی سمجھ میں آ جائے. تو الحمدللہ بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, ہر چیزیں ان کی نوک کے اوپر ہوتی ہیں, ہاتھوں کی نوک پہ, فوراً نکال کے سمجھ سکتے ہیں. چیلنج کیا ہے؟ آپ کے پاس سمجھانے میں کتنی گہرائی ہے. چیلنج یہاں پر ہے, آپ کے پاس سمجھانے کے لیے گہرائی کتنی ہے. آپ یقین فرمائیے, میں آپ کو اپنی ذاتی تجربے سے عرض کر رہا ہوں, الحمدللہ 4 بیٹے میرے بھی ہیں, میں نے بھی ان کے ساتھ محنت کرنے کی کوشش کی ہے. اور بعض اوقات میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک دفعہ تو کوئی سوال سن کے ٹھٹک کے رہ جاتا ہے کہ اب اس کا کیا جواب دینا ہے. جو سوال آپ بڑوں سے توقع نہیں کریں گے کہ آپ سے کریں گے, بعض اوقات کوئی چھوٹا سا پدھا سا بچہ کھڑے ہو کر ایسا سوال کر دیتا ہے. تو اس موقع پر آپ ایک کام کیجئے, اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو فوراً کہہ دیں بیٹا یہ بات مجھے سوچنی پڑے گی. غلط جواب مت دیجیے گا, یہ میں آپ کو تجربے سے عرض کر رہا ہوں, غلط جواب کبھی مت دیجیے گا, کیونکہ آپ کی شخصیت جب وہ سمجھے گا تو پامال ہو جائے گی, آپ پہ سے اعتماد اٹھ جائے گا اس کا. تو جیسے ہی اس نے کوئی ایسی بات کی جو ابھی آپ سنبھال نہیں پا رہے ہیں تو آپ صاف اس سے کہہ دیجئے کہ مجھے اس کے اوپر پڑھنا پڑے گا, مجھے اس کو چیک کرنا پڑے گا, چیک کر کے بتاؤں گا. اور کوئی گیس مارنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ فوراً اپنے جیب سے کچھ نکالے گا اور نیٹ کے اوپر سرچ کرے گا اور آپ کے سامنے رکھ دے گا کہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے یہ بات شاید صحیح نہیں ہے. تو کوئی غلطی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے تو بتائیے, نہیں پتہ بتا دیں گے بھائی ذرا سا پڑھنا پڑے گا, پڑھ کے بتا دیں گے. اور دوسری بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی, تھوڑا سا گہرائی میں جائیے. دین کو سادگی کے ساتھ سمجھنے کے بعد آپ ان بچوں کے سامنے نہیں بیٹھ پا رہے.
مثال کے طور پر تقریباً آج کل ہمیشہ ایسا ہو رہا ہے، تھوڑا سا کسی بچے سے خدا کے بارے میں گفتگو کریں تو وہ کھٹ سے ایک جیسے پہلے کا بنا ہوا سوال اس کے منہ پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، فوراً پوچھتا ہے یہ بتاؤ خدا کو کس نے بنایا؟ اب آپ کہیں گے بھائی خدا کو کسی نے نہیں بنایا، تو وہ فوراً آپ سے کہے گا کہ اگر خدا کو کسی نے نہیں بنایا تو پھر دنیا میں کیا ضرورت ہے کہ خدا بنائے؟ اس کو بھی کسی نے نہیں بنایا۔ اب آپ کو یہ کہنا ہے کہ نہیں، دنیا کو تو بنانے والے کی ضرورت ہے، خدا کو بنانے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس جواب کیا ہے اس کا؟ دیکھ رہے ہیں معاملہ پیچیدہ ہو گیا نا۔ اب آپ یہاں پہ کہیں گے واجب الوجود ہے اور وہ ممکن الوجود ہے، اب وہ بچہ کہے گا بھائی یہ واجب الوجود ممکن الوجود اتنا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کو اردو میں بتائیں کسی طریقے سے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ چیلنج آتا ہے، پہلے سے تیاری کر کے رکھیں۔ اگر آپ نے بچے کو دین دینا ہے تو آپ کو یہ سارے مسائل پہلے سے حل کرنے ہیں کہ یہ سوالات بھی ہوں گے۔ اور میں پھر دوبارہ تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ایسی بات پوچھے جس کا آپ کے پاس فوری جواب نہیں ہے، کہہ دیں شام کو بات کریں گے، کل بات کریں گے، ابھی میرے پاس ذہن میں جواب نہیں ہے۔ یہ ماننے سے آپ کی شخصیت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، کوئی برائی آپ کے لیے نہیں آئے گی، اور آپ اپنے دین کے اوپر عقل مندی کے ساتھ باقی رہیں گے۔ جوانوں کا ایک معاملہ اور ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بہت بڑا ایک اور معاملہ جو جوانوں کے سوال جوانوں کے دماغ میں آتا ہے، بچوں کے دماغ میں بھی آتا ہے، بڑوں کے بھی آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ اگر خدا یہ ساری پابندیاں نہ لگاتا اور سب کو جنت میں بھیج دیتا تو اس میں کیا خرابی تھی؟ آپ جہاں کہیں ابھرتے ہوئے جوان سے گفتگو کریں گے اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ سوال آئے گا، اور وہ کہے گا کہ بھئی اگر ایسا ہوتا کہ خدا سب کو جنت میں بھیج دیتا، یہ کیا کہ نماز بھی پڑھو اور یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو اور یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے، ان سب کے بغیر اگر زندگی ہوتی تو اس میں کیا برائی تھی، اس میں کیا مشکل تھی؟ اب یہ آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ دنیا کا نظام جو چل رہا ہے، اس نظام کے اندر آیا انسانوں کو یہ اجازت دی جا سکتی تھی یا نہیں دی جا سکتی تھی؟ اگر اجازت دے دیتے تو کیا ہوتا، اور ابھی جو اجازت نہیں دی تب بھی کیا کچھ خراب ہو چکا ہے۔ اگر اجازت دے دیتا خدا کہ ہاں بھائی جو کرنا ہے کرو، تو اس کے بعد ہونا کیا تھا یہاں پر؟ یہ سب وہ مسائل ہیں جو عقل کے پیمانے پہ آئیں گے، اور ہمیں اور آپ کو اس کی بھرپور تیاری کرنی ہوتی ہے۔ میں نے کافی وقت لیا آپ کا، اور اس معاملے کو، عقل کے معاملے کو آج تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ایک بات پہ مطمئن رہیے گا، آپ کا دین کبھی بھی آپ کو بے عقلی کے کسی کام کی دعوت نہیں دے گا، کبھی بھی دعوت نہیں دے گا۔ تو آپ پوری طاقت کے ساتھ صحیح دین کو لیں اور اس کا عقل سے دفاع کریں۔ ایک غلطی کبھی نہ کریں، میں نے کئی چیزیں کہہ دی، ایک اور کہہ دیتا ہوں، جو چیز دین کا حصہ نہیں ہے اس کا دفاع کبھی مت کریں، چاہے آپ نے خود کیا ہو اور آپ کے باپ دادا نے بھی مل کے کیا ہو، اگر دین کا حصہ نہیں ہے اس کا دفاع نہ کریں، آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ مجھے 31 سال تقریباً ہو گئے طالب علم بنے ہوئے اور سوالوں کے جواب دیتے دیتے، تو میں آپ کی خدمت میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر دین کا حصہ ہے تو عقل کے ذریعے سے دفاع ہو جائے گا، 100% ہو جائے گا، اور اگر دین کا حصہ نہیں ہے اور آپ نے کوشش کی کہ اس کا دفاع کریں، آپ کو بہت سخت مصیبت اٹھانی پڑے گی، یہ نہیں ہو پائے گا، مصیبت میں پھنس جائیں گے اور کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ آپ مضبوطی کے ساتھ پہلے یہ دیکھ لیں کہ بھائی دین ہے یا نہیں ہے، اگر دین ہے اس کا دفاع بھی ہو جائے گا، اور آپ رسم و رواج کا دفاع مت کریں، غلط رسم و رواج کا دفاع نہ کریں جو دین نہ دی ہو، دین کو لے کر آئیں۔ دین میں بڑا اٹریکشن ہے، صحیح دین اگر سامنے رکھا ہو، دین فوراً قبول کیے جانے والی فکر ہے۔ ہاں ممکن ہے کوئی قبول کرے اور ہماری اور آپ کی طرح دوسرے لوگوں کی طرح بعض اوقات تھوڑی بہت نفس پرستی بھی دکھائے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن قبول کرنا دین کا آسان ہے۔ پھر دین کے اندر جذبہ ہے، ماشاءاللہ جوانوں کے اندر جذبہ بے انتہا ہوتا ہے، اگر یہ واقعاً دین سمجھ لیتے ہیں
اور دین پہ چلنے لگتے ہیں تو پھر یقیناً ہم سے بہتر دیندار ہو جاتے ہیں۔ پاکستان سے باہر ہی ایک عجیب معاملہ ہوا ایک دفعہ، میں کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا جو میرے سال کے تھے یا میری عمر سے بھی زیادہ کے تھے، تو ان میں ایک آدمی نے مجھ سے ایک عجیب بات پوچھی، کہنے لگا کہ مولانا یہ ہمارے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہو گیا ہے کہ ہمارے بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم بے دین ہیں، یعنی کہ ہمارے بچے ہم سے کہتے ہیں، ہم داڑھی سفیدوں سے، کہ ہم بے دین ہیں۔ تو میں نے کہا وہ کیوں کہتے ہیں؟ کہنے کے کہ انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم لوگ تھوڑا بہت دین لے کے چل رہے تھے، یہ جو نئی پود آئی ہے یہ اے سے لے کے زی تک دین لے کے چلتی ہے، تو ان کو ہمارے اندر خرابیاں نظر آتی ہیں، اور اب یہ ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ آپ لوگ بے دین ہو، اب مولانا اس کا علاج کیا ہے؟ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ ہم لوگوں نے جب دین لیا تھا نا تو ہم نے سوچا تھا کہ دین پارٹ ٹائم میں بھی چل جائے گا، اب جو ہمارے بچوں کے ہاتھ میں دین آیا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دین پارٹ ٹائم نہیں چلے گا، دین فل ٹائم چلے گا، اور ہمیں کچھ چیزوں کی عادت پڑ گئی ہے، ان کی کھوپڑی میں یہ نہیں آئے گا، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ پورا دین لے کر آ رہے ہیں، اور اب جو ہم اور آپ کر رہے تھے کہ کچھ دین بھی چلا لو کچھ بے دین بھی چلا لو، تو اب آپ ان کے سامنے کھڑے ہو، یا تو یہ پورا دین لے گا، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر آپ نے گڑبڑ کی تو یہ پورے دین سے باہر نکل جائے گا، پورے دین سے باہر نکل جائے گا۔ وہ اس طریقے سے ہے کہ بچیوں سے ہم کہتے ہیں پردہ کرو، اور ٹی وی کے اوپر جب سارے بے پردہ آتے ہیں تو سارا خاندان بیٹھ کے دیکھ لیتا ہے، تو وہ جس بچی سے کہا جاتا ہے کہ پردہ کرو، وہ سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی اگر پردہ کرنا اچھا ہے تو تم بے پردوں کو کیوں دیکھ رہے ہو پھر، اور اگر بے پردہ دیکھا جا سکتا ہے تو میں نے کیا غلطی کی ہے، مجھے کیوں پردہ کروایا جا رہا ہے؟ پھر بات صحیح ہے بھائی، دین لو تو پورا لو، دین کے اوپر عمل کرو پھر۔ تو عزیزان یہ چوتھا پوائنٹ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے دین خدا نہ کرے ایسا رکھا ہے کہ کچھ لیں گے اور کچھ چھوڑیں گے، آج کے دور میں ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کے بچے جب دین لیں گے تو آپ سے پورے دین کا مطالبہ کریں گے، اور وہ آپ کو اور ہمیں پورا دین دینا ہوگا۔ اللہ انشاءاللہ ہمیں خود بھی اور اولاد کو مکمل دین دینے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے کہ ہمارے پاس نبی اور ان کی آل کی تعلیمات کی روشنی میں مضبوط، عقل مند، فعال اور کارآمد دین موجود ہے، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس کی ایک ایک چیز میں منطق ہے، ایک ایک چیز میں فلسفہ ہے۔ یہ جو آپ عزاداری سید الشہداء کے لیے تشریف فرمائے ہیں، بچوں کے لیے بہت آسان ہے کہ سمجھائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ بچے بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اگر ہم کوئی اپنی طرف سے کچھ نہ کریں، ان کو سمجھانا بہت آسان ہے کہ بھئی یہ جو ہم عزاداری کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، اس عزاداری سے کیا نصیب ہونے والا ہے۔ اور جب ہمارے صحیح جوان اس حرکت کی عظمت کو سمجھتے ہیں تو وہ سید الشہداء اور عزاداری کے عاشق ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو ہم یہ بتاتے ہیں نا کہ بیٹا یہ جو ہم کام کر رہے ہیں 1400 سال سے کر رہے ہیں، اور یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ہم اکیلے نہیں کر رہے، دنیا کے کونے کونے میں لوگ کر رہے ہیں، اور ہم نے اس پہ قربانیاں دی ہیں، پھر بھی اصرار کیا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین خدا نے ہمیں طاقت دی ہے۔ تمام تر مصیبتوں، تمام تر پریشانیوں کے باوجود دیکھو سید الشہداء کا معجزہ دیکھو آئے، جوان جذب ہو جاتے ہیں، سید الشہداء کی محبت ان کے دلوں میں آتی ہے، اور کئی دفعہ میں شاید عرض کر چکا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ محبت ایک طرف سے ہوتی تو چلتی، یہ نہیں ہو سکتا تھا، یہ محبت دونوں طرف سے چلی ہے۔ اگر کوئی ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا تھا اور اس نے کہیں اکیلے میں بھی کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، امام حسین نے اس کو بھی جواب دیا،
ہر ایک کو اس کے طریقے پہ جواب دیا ہے، ہر ایک کو اس کے سلیقے سے جواب دیا ہے۔ ہاں بس کتنی ایسے واقعات موجود ہیں کہ جب زائر جا رہا ہوتا ہے زیارت کرنے کے لیے، سید الشہداء کی محبت میں ان کی خدمت کے لیے قدم بڑھا رہا ہوتا ہے، سید الشہداء کی طرف سے عنایات ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ابھی الحمدللہ جا چکے ہیں زیارت کے لیے، چند دنوں میں اور لوگ جائیں گے، اور یہ آ کر واقعات سناتے ہیں کہ ہماری اس مشکل کا بھی امام حسین نے بندوبست کیا، اس طرح سے خیال کیا۔ اور بڑے بڑے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ ایک بڑا واقعہ مشہور ہے، ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے ہمیں سنایا، کہنے لگے کہ عراق کے اندر ایک مسافر خانے کے اندر ایک خاندان رکا ہوا تھا، اور اس مسافر خانے میں کھڑکی کے سامنے سے بجلی کی تار گزر رہے تھے، تو وہ لوگ زیارت کرنے گئے تو بچوں کو چھوڑ گئے، کسی بچی نے تاروں پہ ہاتھ ڈال دیا، بدقسمتی سے اس کو شارٹ لگ گیا، اس کے ہاتھ جل گئے، اتنا زبردست اس کو کرنٹ لگا، اور وہ جو گری تو وہ مر گئی بیچاری، بچی مر گئی۔ جب اس کی ماں زیارت کر کے واپس آئی مسافر خانے تو اس کو بتایا کہ بھئی بچی تو مر گئی، تو اس نے بچی کو گود میں لیا اور امام حسین کے روضے پہ چلی گئی، اور اس نے امام حسین سے کہا کہ مولا میں اپنی بچی کو مروانے تھوڑی لائی تھی آپ کے پاس، میں تو آپ کی زیارت کے لیے آئی تھی، میں تو مری ہوئی بچی لے کے نہیں جاؤں گی، آپ کی مہمان تھی اور یہ بچی مجھے چاہیے واپس۔ میں جانتا ہوں کہ ہر ایک کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ آواز بھی نہ نکلتی ہو، لیکن ایک بات ہے کہ اگر کسی نے واقعاً امام حسین کو اتنے عقیدت کے ساتھ پکار لیا ہے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ امام حسین نے اس کا ساتھ نہ دیا ہو، چاہے معاملہ اتنا سنگین معاملہ بھی کیوں نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارے سامنے امام حسین کی محبتیں بہت زیادہ ہیں، کروڑوں لوگ جمع ہوں گے، ابھی 1.5-2 کروڑ تو لوگ بتا ہی رہے ہیں کہ 1.5-2 کروڑ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، جو لوگ جا رہے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں، اور جو آ رہے ہیں وہ تو بار بار بتا رہے ہیں۔ آپ بھی پوچھ کے دیکھیے گا، ان سے پوچھیں کہ کیا کوئی پیاسا رہا ہے وہاں پر؟ 2 کروڑ لوگوں کو پینے کا پانی کتنا چاہیے؟ کروڑوں لیٹر پانی چاہیے ایک دن کے اندر۔ اپنے آپ سے پوچھے گا کہ بھئی یہ کربلا اتنا اچھا جگہ ہے، اتنی سی، اس میں 2 کروڑ آتے کہاں پر ہیں؟ اور یہ جو 2 کروڑ آتے ہیں ان کو پانی کون پلا رہا ہے؟ 2 کروڑ لوگوں کا ایک دن کا کھانا کئی کروڑ کلو بن جائے گا، ان کو کھانا کون کھلاتا ہے؟ تو اب میرے جیسے کے لیے تو اگر صرف یہی دیکھوں کہ جو عملاً پیش آیا ہے وہ کیا ہے، تو ہمارے ایک دوست تعریف کرتے ہیں، ایک جاننے والے بہت مسن ہیں، مجھ سے تو عمر میں زیادہ ہی ہیں، میں پہلے بھی سنا چکا ہوں لیکن مجھے جملہ اچھا لگتا ہے، واقعہ اچھا لگتا ہے۔ کہنے گے کہ ہم گئے کربلا زیارت کے لیے، تو کہنے گے زیارت گاہ سے واپس آ رہے تھے تو ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ بیٹا ہمارے لیے خط لکھ دو۔ اس وقت وہ جوانی کے بعد تھے، تو اس نے کہا کہ بیٹا میرے لیے خط لکھو۔ انہوں نے کہا کہ میں قلم کاغذ میرے پاس نہیں ہے، کل آپ آئیے تو میں آپ کے لیے آ کے لکھ دوں گا خط۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ اگلے دن دوپہر کے بعد پھر دوبارہ گئے، قلم کاغذ لے کر گئے، پھر اس بڑھیا نے ان کو خط لکھوایا۔ جب انہوں نے خط لکھا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ بڑھیا کافی عرصے سے یہاں پہ رہ رہی ہے۔ تو انہوں نے خط لکھنے کے بعد ان سے کہا کہ کتنے عرصے سے آپ یہاں پر ہیں؟ اس بوڑھی عورت نے بتایا کہ مدت بتائی جو میری بھی اب ذہن سے نکل رہی ہے، 22-24 سال کچھ ایسی عمر بتائی، وقت بتایا، اتنے مدت سے کربلا کے روضے پر ہیں۔ جو ہمارے صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اتنی مدت آپ نے یہاں پہ کیا کیا؟ بتایا کہ میں اتنے سال پہلے آئی تھی، صبح سے شام تک زیارت گاہ پہ ہی ہوتی ہوں۔ پوچھا کہ آپ کا کوئی بھائی، آپ کا شوہر، کوئی مرد ساتھ ہے؟ بتایا کہ نہیں کوئی ساتھ نہیں ہے، میں اکیلی رہتی ہوں یہاں پہ۔ تو پوچھا کیسے رہتی ہیں آپ؟
جب آپ کماتی بھی نہیں ہیں، کوئی گھر بھی نہیں ہے آپ کا، تو اس نے بتایا کہ یہ جو دروازہ بند کرنے والا ہے مجھے جانتا ہے، جب یہ روزے کا دروازہ بند کرنے لگتا ہے تو مجھے پیچھے سونے دیتا ہے، میں وہیں سو جاتی ہوں، صبح کو اٹھتی ہوں پھر دوبارہ زیارت پہ چلی جاتی ہوں۔ تو اب یہ عورت 22 سال مثلا 24 سال سے یہی کام کر رہی ہے۔ تو یہ کہنے گے کہ میں نے اچانک اس سے پوچھا کہ بیوی چلو سونے کا بھی ہو گیا، کماتی بھی نہیں ہو، مرد بھی کوئی ساتھ نہیں ہے، کھاتی پیتی کہاں سے ہو؟ کھانا کون دیتا ہے؟ پانی کون دیتا ہے؟ تو اس بڑھیا نے ایک جملہ کہا، یہ جملہ مجھے سنے ہوئے 10 سال کے قریب ہو رہے ہوں گے، اس دوران میں میرا یقین اس جملے پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس بڑھیا نے یہ کہا کہ بیٹا یہ خود یہاں بھوکا پیاسا مر گیا ہے، اب کسی کو بھوکا پیاسا مرنے نہیں دیتا ہے یہاں۔ کہنے لگی کہ یہ امام یہاں پہ آئے، ان کی اولاد کو کسی نے پانی نہیں دیا، یہ بھوکے رہے، یہ پیاسے رہے، اب انہوں نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جو بھی کربلا کی زمین پر آئے گا کبھی بھوکا پیاسا نہیں رہے گا۔ یہ وہ بڑھیا کہہ رہی ہے جو 22 سال سے رہ رہی ہے۔ عزیزو، اگر آپ امام حسین کو پکار رہے ہیں، امام حسین بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ امام حسین کے غم میں رو رہے ہیں تو امام حسین بھی آپ کے لیے توجہ فرما رہے ہیں، اور آپ کیوں غم میں نہ روئیں؟ امام حسین نے جو قربانیاں دی ہیں، اگر صرف چند جملے مسائل کے مجھے عرض کرنے ہوں تو عزیزو میرا دل چاہتا ہے مولا ابو الفضل عباس کے نام پہ 2 جملے عرض کروں۔ سید الشہداء نے صبح سے شام تک اپنے اصحاب کو روانہ کیا، ایک ایک صحابی کو زمین پہ گرتے دیکھا، کسی صحابی کے لیے یہ نہیں کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی، لیکن جب مولا ابو الفضل عباس کا پرچم گرا تو فرمایا الآن انکسرت ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ رشتہ اتنا عجیب تھا مولا ابو الفضل عباس کے ساتھ کہ جب سید الشہداء مولا ابو الفضل عباس کے سرہانے پہنچے اور کہا کہ بھیا تم نے ساری زندگی کبھی ہمیں بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا کہا، ہمیشہ مالک کہا، اب آخری لمحوں میں ہم سے کچھ مانگو تو ہم تمہارے لیے کریں۔ مولا ابو الفضل وفا کے ایسے پیکر تھے جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہاشمیوں کے اندر غیرت بہت زیادہ ہوتی ہے، اتنی غیرت اتنی وفا تھی کہ فرمایا کہ اگر آپ لطف کریں تو میرا جنازہ خیمے میں نہ لے کے جائیے گا، میں سکینہ کو وعدہ کیا ہے کہ میں پانی لے کر آؤں گا، اب ایسا نہ ہو کہ عباس پانی نہ لائے اور عباس خیمے میں چلا جائے، میرا لاشا خیمے میں نہ لے کے جائیے۔ اگر چشم تصور سے سوچو کہ بی بی سکینہ تمام بچوں کو لے کر جمع تھیں کہ میرے چچا پانی لے کر آئیں گے، جب مولا ابو الفضل عباس تو نہر پہ رہ گئے، ان کا پرچم امام حسین لائے، تو شاید یہ بچے سوچ رہے ہوں گے کہ چچا واپس آ رہے، پانی آنے والا ہے۔ سب بچے جمع ہو گئے کہ شاید پانی آنے والا ہے۔ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب سید الشہداء نزدیک آئے تو بچوں نے پوچھا چچا کہاں رہ گئے؟ تو فرمایا وہ پانی نہ لا سکے، وہیں پہ سو گئے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ بچوں نے کہا چچا سے کہو پانی نہیں مانگیں گے، وہ آ جائے وہاں پہ، چچا سے کہو کہ واپس آئے۔ اب یہ جملات بڑے عجیب ہیں عزیزو، یہ تو بچوں کا کلام تھا نا۔ ایک موقع آیا امام حسین جب آخری جنگ لڑ رہے تھے تو دشمنوں کو چیرتے ہوئے واپس آ کر کھڑے ہوئے، مقتل کی طرف دیکھ کر کہا عباس تم نے ہماری جنگ دیکھی؟ ایسا رشتہ تھا بچوں کا بھی امام حسین کا بھی
کہ امام حسین آخری وقت تک عباس کو کہہ رہے تھے عباس تم نے ہماری جنگ دیکھی، اب بس آخری جملہ عرض کروں، آپ سوچو جب چادریں چھری ہوں گی تو بیویوں نے کیا کہا ہوگا؟ ارے جب یتیموں کو تماشے لگے ہوں گے تو ان مظلوموں نے کس کو کیا کہا ہوگا؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون.